پیارا دین دیا ہے، جو پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، اس کی برکت سے حضور علیہ السلام کے جو صحابہ کرام نے اپنی گردنوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو قربان کیا دین اسلام کے لیے، اس کی برکت ہے۔ قربان جائیں۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ امام طبرانی اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سہسہ بن ناجیہ یہ بڑا مالدار آدمی تھا، یعنی وزادار آدمی، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈیرے دار آدمی، یعنی سیٹھ آدمی، ایسا آدمی کہ جس کے گھر سے کھانا بھی ملتا ہو، اگر کوئی مسافر آ جائے اسے چارپائی اور بسترا بھی نصیب ہوتا ہو، ایسا آدمی، یعنی مالدار آدمی، بڑا وزادار آدمی، امیر اور سیٹھ آدمی۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں امام طبرانی نقل کرتے ہیں۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ در مصطفیٰ پر آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، آقا میں نے جو قبل اسلام قبول کرنے سے پہلے خیر والے کام کیے، یعنی اچھے کام کیے ہیں، کیا اس پر میرا اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا؟ اب جو شریعت کا قانون ہے یا قرآن میں ہمیں یہ مضمون ملتا ہے کہ ایمان جو دار و اعمال، جو نیک اعمال ہیں، خیر والے اعمال، یہ ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر ایمان ہے تو آپ کی خیر والے اعمال قبول ہیں، اگر ایمان کی دولت نہیں، آپ جناب وہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیں، قبول نہیں ہے۔ یہ جو اصول ہے شریعت کا، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کا اصول ہے، لیکن قربان جائے وہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، آقا میں نے جو زمانہ قبل اسلام قبول کرنے سے پہلے جو خیر والے کام کیے ہیں، کیا میرا اللہ اس پر اجر دے گا؟ ایک وجہ یہ ہے، جب اس نے پوچھا وہ جانتا ہے، اسے علم ہے کہ حضور جانتے ہیں۔ اس طرح کی آج مولوی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے علامہ باتیں کرتے ہیں، حضور جانتے نہیں، حضور کو پتہ نہیں۔ اگر اس کا یہی عقیدہ ہوتا وہ حضور سے نہ پوچھتا۔ دوسری بات کہ حساب و کتاب کے بعد پتہ چلے گا کس کا عمل نہیں مقبول ہے اور کس کا مردود ہے۔ اب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس نے سوال کیا، میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں، میرے محبوب نے فرمایا بتا تم نے کون سا خیر والا کام کیا، کون سا کیا ہے؟ وہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہے، آقا اے آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر انہیں تلاش کرنے کے لیے نکلا، ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ آقا میں جنگل کی اس پار گیا جہاں ایک پرانی آبادی ہے، میں نے اپنے اونٹوں کو پا لیا، میرے اونٹوں کے پاس ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہے، میں نے کہا یہ میرے اونٹ ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ چرتے ہوئے آئے ہیں، آپ کے تو آپ لے جائیں۔ اتنے میں اس نے کھجوریں بھی منگوا لی اور پانی بھی منگوا لیا۔ آقا میں کھجوریں کھا رہا تھا، پانی پی رہا تھا، اتنے میں بچے کی پیدائش کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی۔ اس بوڑھے شخص نے پوچھا کیا بیٹی آئی ہے یا بیٹا ہے؟ حضور یہ سن کر میرا کلیجہ نرم ہوا۔ میں نے پوچھا کہ اگر بیٹی آئی تو کیا سلوک کرو گے؟ بیٹا آیا تو کیا سلوک کرے گا، کیا سلوک کرو گے، اس کے ساتھ کیا طریقہ برتو گے؟ وہ کہنے لگا اگر بیٹا آیا ہم اسے چھوڑ دیں گے، ہمارے قبیلے کی وہ عزت ہوگا، ہمارے قبیلے کی شان بڑھائے گا، ہم اس کا نکاح کریں گے۔ اگر بیٹی ہوئی تو وہ منحوس ہے، وہ زحمت ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ حضور یہ سن کر میرا کلیجہ نرم ہوا۔ میں نے کہا حضور اے آقا آمنہ کے لال مدینے کے تاج، میں نے کہا پتہ کراؤ کیا بیٹی آئی ہے یا بیٹا آیا ہے؟ جب اس نے بوڑھے آدمی نے پوچھا کہ بیٹی آئی ہے، جواب ملا کہ بیٹی آئی ہے، بیٹا جواب ملا کہ بیٹی آئی ہے، میں نے کہا یہ بیٹی مجھے دے دو۔ وہ بوڑھا کہنے لگا اگر تمہیں بیٹی دے دوں کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضور میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کی خدمت کروں گا، میں اسے قتل نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا اگر واقعی آپ نے بیٹی لینی ہے، یہ 2 اونٹ ہمارے ہو گئے، یہ تیسرا اونٹ بھی جس پر تم بیٹھ کر آئے ہو، میں نے کہا اپنا ایک آدمی بھیجو جو مجھے چھوڑ کر آئے اور اونٹ واپس لے کر آ جائے۔ حضور میں نے وہ بیٹی لی، اپنے گھر لے آیا۔ حضور میں نے 3
360 بیٹیوں کی جان بچائی ہے۔ میں تلاش کرتا رہا کہ کون سے قبیلے ہیں جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں۔ حضور میں 3 اونٹ دیا کرتا، 3 اونٹ دیا کرتا، ایک بیٹی کی جان بچاتا۔ حضور میری 4 دیواری میں 360 بچیاں ہیں جن کی میں نے جان بچائی ہے۔ اے آمنہ کے لال، اے مدینے کے تاجدار، بتا میرا اللہ اس پر کیا اجر دے گا؟ جب میرے محبوب علیہ السلام نے یہ سنا، میرے محبوب علیہ السلام کے آنسو داڑھی پر گرنا شروع ہو گئے، میرے محبوب علیہ السلام رونا شروع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا بھی چوما۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ساسا بن ناجیہ، یہ اللہ کا اجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی۔